ہر گلی اور ندی کچرے سے بھری ہوئی کیوں ہے؟ ہر سانس کے ساتھ ہم پلاسٹک کیوں نگل رہے ہیں؟ اور ہر آنے والا دن کل سے زیادہ گندا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ پلاسٹک کا یہ دریا ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھ رہا ہے اور ہم چپ ہیں۔ کیا ہماری خاموشی ایک جرم نہیں؟ سوچئے، جو شاپر آپ نے 2 منٹ کے لیے یوز کیا اور پھینک دیا، یہ اب 1000 سال تک مٹی کا بوجھ بن کر زندہ رہے گا۔ جو بوتل آپ نے یوز کر کے ندی میں پھینکی، اب وہ آپ کے بچوں کے کھانے کے ساتھ واپس آئے گی۔ یہ صرف کچرا نہیں، یہ وہ زہر ہے جو ہم خود اپنی زندگی میں ملا رہے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے آبی حیات اور ہمارے دریا اور ہمارے سمندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اینولی 8 سے 10 ملین ٹن پلاسٹک ویسٹیج جو ہے ہمارے اوشنز میں ڈالی جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر دن لاکھوں شاپرز استعمال ہو رہی ہیں۔ ہر دن ہر شہر میں پلاسٹک کا ایک نیا ڈھیر بن رہا ہے۔ صرف کراچی کا سوچئے، ہر دن 12,000 ٹن کچرا اور اس میں 50% پلاسٹک۔ یہ پلاسٹک نہ غائب ہوتا ہے نہ ہی گھلتا ہے، صرف جمع ہوتا ہے، صرف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پہلے ڈرینیج سسٹم بند کرتا ہے، پھر ندیوں کو روکتا ہے اور آخر میں سمندر کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اور سمندر جو انسانیت کا پلنا تھا، زندگی کا گھر تھا، آج پلاسٹک کا قبرستان بن چکا ہے۔ پلاسٹک صرف زمین اور سمندر کو ختم نہیں کر رہا، یہ انسان کو بھی ختم کر رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پلاسٹک، بکری اور گائے کے پیٹ میں بھی پلاسٹک، اور پھر انسان کے پیٹ میں بھی پلاسٹک۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مائکرو پلاسٹک ہمارے خون میں گھس رہے ہیں، یہ لنگز، کڈنی، لیور تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر نئی ریسرچ ایک خوفناک تصویر دکھا رہی ہے۔ کینسر، ہارٹ ڈیزیزز، انفرٹیلٹی، ان سب کے پیچھے ایک خاموش قاتل چھپا ہوا ہے۔ جب پلاسٹک گٹر اور ندیوں کا پانی روک دیتا ہے تو شہروں میں فلڈز آ جاتے ہیں اور پانی بھر جاتا ہے۔ ہر بارش ایک تباہی کا پیغام بن جاتی ہے۔ پلاسٹک کا دریا صرف کچرا نہیں، یہ ایک جنگ ہے جو زندگی کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ریپر رستے پہ پھینک دو، شاپر ہوا میں اڑا دو، ہر کسی کو لگتا ہے کہ کچرا پھینکا بس بات ختم۔ لیکن اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے شہروں میں پراپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں، جو کچرا اٹھتا ہے وہ بھی اکثر سمندر میں جا گرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری بے حسی۔ شاپر لینا آسان ہے، اسے دوبارہ یوز کرنا مشکل ہے۔ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں، یہ مسئلہ عوام کی سوچ کا، اور جب تک سوچ کو نہ بدلا جائے تو حل مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اندھیرا ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ جہاں زمین مر رہی ہے وہاں کچھ لوگ زندگی کا پیغام بن رہے ہیں۔ یہ اسکول کے بچے جو اپنے ہاتھ سے کچرا اٹھاتے ہیں، یہ NGOز جو سمندر سے کچرا نکال کر سمندر صاف کرتے ہیں، اور یہ آرٹسٹ جو کچرے کو آرٹ میں بدل کر عوام کو جگاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بدلاؤ ممکن ہے۔ ایک آواز، ایک قدم، ایک سوچ، اور یہ زہر کا دریا بن کر بہنا بند ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ ہر منٹ ایک ٹرک بھر پلاسٹک سمندر میں جاتا ہے، لیکن ہر منٹ لوگ بھی اس جنگ کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ کئی ملکوں نے پلاسٹک بیگ بین کر دیے اور اویئرنیس کیمپنگز چلائے، اور وہاں سمندر اور ندیاں پھر سے صاف دکھنے لگی۔ یہ انسان اگر چاہے تو اپنا زہر بھی دوا بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی ایک قدم اٹھایا، 2019 میں پلاسٹک بیگز پر بین لگا دیا، مگر یہ بات صرف کاغذ پر رہی۔ مارکیٹ میں آج بھی پلاسٹک بیگز بکتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کمزور ہے، عوام کی سپورٹ نہیں ہے، اور الٹرنیٹیوز مہنگے اور مشکل لگتے ہیں۔ لیکن یہ بین ایک نشانی ہے کہ حکومت جاگ رہی ہے۔ اگر عوام اس قدم کا ساتھ دے تو اصل تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کا دریا روکا جا سکتا ہے، صرف ایک عادت بدلنی ہے۔ کلوتھ بیگ یوز کرو اور پلاسٹک ڈسٹ بن میں پھینکو، اور سب سے ضروری
दूसरों को एजुकेट करो। सोचो अगर हर इंसान सिर्फ अपना प्लास्टिक सही जगह डिस्पोज करे तो एक दिन में मुल्क की सूरत बदल सकती है। ये नदियाँ हमारी सांस हैं, अगर हमने इन्हें खो दिया तो अपना मुस्तकबिल खो दिया। लेकिन वक्त अभी भी हाथ में है, प्लास्टिक का दरिया रोको और पाकिस्तान की सांसें बचाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री पे अगर आप अमल करेंगे और दूसरों को अमल करवाएंगे तो हमारी और पाकिस्तान की हेल्प हो सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।